وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، جم گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ فرشتے آ کر کے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالات پیدا ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، اس پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہیں نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہیں مل کر رہے گی، اور اگر استقامت نہ ہو، ایمان لائے اور جمنا نہیں ہوا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوئے، تو ہم ایمان سے پھرنے لگے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی امتوں میں سے ایسے بڑے واقعات ہوئے کہ جب لوگوں نے ایمان کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی بنیاد پر، انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان پر جو آفتیں برسی ہیں اور جو مشکلات اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جمے رہے، چاہے ان کو اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دینا پڑا، اپنے آپ کو قربان کر دیے، اپنی سوسائٹی سے ہجرت کر گئے، اپنا شہر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو اپنے سینے میں بٹھا کر کے رہے اور اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں عبرت کا سامان بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا مقام بلند کیا دنیا میں بھی، اور آخرت تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ان المتقین مفازا، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جن کے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ایک واقعہ بیان فرمایا، ایسے لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو نوجوان تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے، نوجوانوں سے گفتگو کیجئے، بات کیجئے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ارے داڑھی بھی رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، ابھی تو بڑا سمے ہے، ابھی تو ہم کھیلنے کودنے کی عمر میں ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو جو عمر ملی ہے
یہ عمر کتنی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کب تک رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے۔ یہ ہماری دینی بے غیرتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری آنکھوں میں کبھی وہ چیزیں، وہ احساس پیدا نہیں ہوتی ہے جس احساس کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم تو دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کا رہنما اور گائیڈ بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کو جگانے والے لوگ، پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق سکھانے والے اور پوری دنیا کو صحیح زندگی جینے کا سلیقہ بتانے والے لوگ آج ان تہذیبوں سے عاری ہو گئے اور ایسی ثقافت سے دور ہو گئے۔ نہ ان کے پاس ایمان ہے، نہ وہ یقین ہے، نہ چہرے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی ہے، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس سے نظر آئے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہمارا تعلق رب العالمین سے ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کا جو قصہ بیان کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کا تعلق، اعمال صالحہ کا تعلق وہ بڑھاپے سے نہیں ہے۔ ایمان ہمیں کب سے فرض ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے جتنے بچوں کو پیدا کیا، جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سب دین فطرت پر ہیں، چاہے وہ یہودی کے یہاں پیدا ہو، نصرانی کے یہاں پیدا ہو، مجوسی کے یہاں، مشرک کے یہاں، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ جس دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، بال بچے اسی دین پر ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے یہاں پیدا کیا، تو ہم بچپن سے ایمان والے ہیں، لیکن جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس پر ایمان بھی فرض ہوتا ہے، اعمال صالحہ بھی فرض ہوتا ہے۔ جب تک یہ بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے تو غیر مکلف ہے، اس پر نہ ایمان فرض ہے اور نہ ہی اعمال صالحہ فرض ہے، لیکن ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے سے ایمان کی اہمیت، اعمال کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اس کے رسول کا تعارف اپنے بچوں کے سامنے کرائیں، تاکہ یہ بچہ ابھی سے اس ذہن کا مالک ہو کہ یہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے واقف ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے واقف ہو جائے۔ جب یہ اس قابل ہو، جب یہ بالغ ہو، جب یہ شریعت کا مکلف ہو، تو حضور کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے لیے آدمی کو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اس کے لیے تیار کرائیں۔ یہ نوجوان جن کو ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، یہ نوجوان کون لوگ تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ پوری تفصیلات ہے قرآن کریم میں۔ ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ اصحاب کہف یا اصحاب الرقیم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ چند نوجوان لوگ تھے۔ ان نوجوانوں نے کیا کیا کہ اپنی سوسائٹی کو دیکھا، اپنے سماج میں جو اس زمانے کا بادشاہ تھا دقیانوس، وہ مشرک تھا اور اس کا پورا قبیلہ اور پوری رعایا مشرک تھی۔ وہ تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ان کا پوجا پاٹ کرتے۔ ان لوگوں نے سوچا
کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور یہ غلط طریقہ ہے حق خدا کا ہو اور کوئی غیر اللہ کو اس کا حق دے رہا ہو تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ دنیا میں ظلم کے کئی قسمیں ہیں، لیکن ان تمام اقسام میں سب سے بھاری ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے۔ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جو غیر خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے وطن سے نکلنے کا ارادہ کر دیا۔ ایک تھا اور دوسرے سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں، تو دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، گویا 7 لوگ ہی آ گئے، اور 7ویں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ تو ان اصحاب کہف کے لوگ، یہ لوگ آپس میں جب انٹروڈکشن ہوا، تعارف ہوا، تو انہوں نے دیکھا ایک دوسرے سے بات چیت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی آرزو، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کا عقیدہ ملتا جلتا ہے۔ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ کارواں شہر افسوس سے نکل کر کے اس پہاڑ کے غار میں اور اس دامن میں پناہ لیا کہ جہاں جو اصحاب غار اور اصحاب کہف کے لوگ آئے وہاں لیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سکینت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایسا سامان بنا دیا کہ اے لوگوں دیکھو، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان کو سلایا اس غار میں 309 سالوں تک، 309 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا۔ یہ راز کیسے کھلا؟ جب یہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم کتنے دیر تک سوئے ہوں گے؟ تو ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ آدھا دن سوئے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، دن تو چڑھ گیا، یعنی پورا دن سو گئے۔ اب 300 سالوں تک سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، بڑا حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی راز کو فاش کرنا چاہتا ہے، کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھوک لگ رہی ہے، اپنے ایک ساتھی کو سکہ دے کر کے بھیجا۔ اس زمانے کا سکہ، یہاں تو بادشاہت بدل گئی، 3 صدیاں گزر گئی۔ جب وہ لے کر کے آئے اور دکاندار کو دیا کہ مجھے اس سکے کے بدلے میں کھانا دے دو، تو اس نے سکے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو اس کو لگا کہ کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، پرانے زمانے کا کوئی خزانہ۔ بہرحال بادشاہ تک بات پہنچی، اور اس زمانے کے لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ آخرت نہیں ہے، انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اب آخرت نہیں ہے، اب زندگی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ 309 سالوں کے بعد ان کو بیدار کیا۔ گویا زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ جو خدا ناپاک منی قطرے سے انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے گا، اس سے حساب کتاب لینے پر قادر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی، اور اس بادشاہ سے اور اس بادشاہ کے حکومت کو ختم کر دیا، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو آخرت کے منکر تھے ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اس ایمان پر ہم ثابت قدم رہیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو ایمان کو بنانے کی محنت میں لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس ایمان و عمل کی محنت میں لگنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔